بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کی ایک بڑی مشہور زمانہ نظم ہے خضر راہ کے نام سے۔ آج کے لیکچر میں ہم اس نظم کے متعلق کچھ باتیں کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ نظم بڑی اہمیت کی حامل ہے تاریخی اعتبار سے بھی، اور ایم اے اردو کے اندر جو سوالات آتے ہیں تو ان میں سے ایک سوال خضر راہ کے متعلق بھی آتا ہے اور اکثر و بیشتر آ جاتا ہے۔ تو تاکہ ہمارے سامعین اور اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو آسانی رہے اس متعلق، تو ہم یہ لیکچر آج کا اس متعلق ریکارڈ کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ خضر راہ جو نظم ہے تاریخی اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے، اور جو چیز تاریخی اعتبار سے اہمیت کی حامل ہو اس کا تاریخی پس منظر جاننا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ اس چیز کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو ہم سب سے پہلے تو یہاں پر یہ بیان کریں گے کہ یہ نظم کس منظر نامے کے تحت لکھی گئی، کیا پس منظر تھا یہ نظم لکھتے ہوئے۔ تو دیکھیے، مسلمانوں نے تقریباً پوری دنیا پر ایک وقت آیا کہ حکومت کی تھی۔ مسلمانوں کی ایک طرف تو وسطی ایشیا میں حکومت تھی، اور خلافت یعنی کہ یہاں پر جو حکومت مسلمانوں کی تھی وہ مغلیہ سلطنت تھی، اور 1000 سال تک بر صغیر پاک و ہند پر مسلمانوں نے حکومت کی۔ مختلف ادوار آئے، اونچ نیچ آتی رہی، اتار چڑھاؤ ہوتا رہا، لیکن مجموعی طور پر مسلمانوں کا سکہ چلا کرتا تھا ہندوستان میں، یعنی کہ غیر منقسم ہندوستان کے اندر بر صغیر پاک و ہند میں۔ ایک طرف تو مسلمانوں کی سلطنت تھی مغلیہ سلطنت، دوسری طرف سلطنت عثمانیہ تھی، وہ سلطنت عثمانیہ جو تقریباً 3 بر اعظموں پر محیط تھی، اور ایسی سلطنت تھی کہ جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ یعنی اتنی طویل، اتنی بڑی اور اتنی عریض وسیع سلطنت تھی کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس سلطنت کے اندر۔ ایک طرف سورج غروب ہو رہا ہوتا تھا، دوسری طرف سے سورج نکل رہا ہوتا تھا۔ اتنی عظیم الشان سلطنت تھی مسلمانوں کے پاس۔ اب یہ ہوا کہ ایک ہی وقت میں یہ دونوں سلطنتیں وہ مرجھا گئیں اور گر گئیں، ختم ہو گئیں۔ ایک طرف تو مسلمانوں کی بر صغیر کی حکومت ختم ہوئی، 1857 کی جنگ آزادی کے نتیجے میں تخت دہلی جو ہے، دہلی کا تخت تھا، اس کو الٹ دیا گیا، انگریزوں نے قبضہ کر لیا دہلی کے محل پر، اور مسلمانوں کی سلطنت پر انگریز قابض آ گئے۔ دوسری طرف 1914 کے اندر پہلی جنگ عظیم لڑی گئی، اور اس پہلی جنگ عظیم میں عثمانی ترکوں نے حصہ لیا، اور عثمانی ترک ہار گئے، جرمنی ہارا، اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ وہ جیتا، امریکہ جیتا، تو روس ہارا۔ تو جو ہارنے والے ممالک تھے ان کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ کی حمایت تھی۔ تو ظاہراً جب وہ ممالک ہارے تو جنہیں حمایت حاصل تھی وہ بھی ہار گئے، سلطنت عثمانیہ بھی ہاری، اور سلطنت عثمانیہ کے ہار کے نتیجے میں عثمانی سورج غروب ہو گیا، سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی، ٹکڑوں میں بٹ گئی، اور کئی ممالک جو ہے وہ بن گئے، یہ سلطنت ختم ہوئی۔ جنگ عظیم کیسے شروع ہوئی، کیا معاملات تھے، وہ ایک پورا تاریخی پس منظر ہے، ہمارا وہ آج کا موضوع نہیں ہے، اور وہ تاریخ کی باتیں تو اسے بیان کرنے میں چونکہ وقت لگے گا اس لیے اسے اسکپ کرتے ہیں، اور وہ ہم یہاں پہ نفس موضوع بھی نہیں ہے ہمارا، بس کچھ باتیں چیدہ سی باتیں جنگ عظیم کے متعلق بیان کر دوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ خضر راہ جو لکھی گئی وہ اس کے محرکات کیا تھے۔ 28 جولائی سن 1914 کو پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی، اور اس وقت سلطنت عثمانیہ قائم تھی مسلمانوں کی۔ بر صغیر کے اندر تو مغلیہ سلطنت ختم ہو چکی تھی 1857 کے اندر، لیکن سلطنت عثمانیہ تو قائم تھی۔ اور پھر 28 جولائی 1914 سے لے کر یہ جنگ چلتی رہی 11 نومبر 1918 تک۔ تقریباً یہ جو ڈیوریشن ہے، یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، وہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ 4 سال 3 ماہ اور 2 ہفتے، یعنی 4 سال اور تقریباً 3.5 مہینے تک یہ جنگ جاری رہی، جو جنگ عظیم کہلاتی ہے۔ اور جنگ عظیم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر تقریباً پوری دنیا ملوث ہو چکی تھی۔ اس جنگ کے اندر دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، اور 2 حصے وہ لڑ رہے تھے آپس میں، اور اس سے جو نقصان ہوا، جانی نقصان، تاریخ کا سب سے بڑا جانی نقصان تھا۔ تقریباً 9 ملین افراد یعنی 90 لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا اس جنگ کے اندر۔
5 ملین یعنی 50 لاکھ سے زائد افراد قید کے اندر مر گئے، بے گھری کے حالت میں مر گئے، دھماکوں کی صورت میں مرے، فائرنگز کی صورت میں مرے، بھوک کی وجہ سے مرے، اور جو بیماریاں مختلف قسم کی پیدا ہو چکی تھیں اس کی وجہ سے تقریباً 5 ملین افراد یوں گئے اور 9 ملین وہ. تو اس طرح تقریباً 1,40,00,000 افراد اس دنیا سے گئے پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں. روس، امریکہ، ترکی، وسطی ایشیا، افریقہ اور ایشیا کے دیگر علاقوں کے اندر یہ جنگ لڑی گئی. اب جب یہ جنگ ہوئی تو اس کے بعد مسلمان چونکہ جنگ عظیم کا حصہ بن چکے تھے ترک، اور وہ اس لیے بنے تھے کہ ہم جنگ جیتیں گے تو ہمیں اپنا کھویا ہوا عروج مل جائے گا، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کمزور ہوتی جا رہی تھی دن بدن. دوسری طرف بر صغیر کی حکومت جا چکی تھی. جب تک بر صغیر کی حکومت قائم تھی سلطنت عثمانیہ کو ایک سپورٹ حاصل تھی. یہاں سے بر صغیر کی حکومت گئی، دوسری طرف سے سلطنت عثمانیہ کمزور ہو گئی. تو اب سلطنت عثمانیہ والوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جنگ میں حصہ لے کر اپنا عروج حاصل کر لیں. لیکن انہیں جنگ میں حصہ لے کر کچھ ملا نہیں، بلکہ ہوا یہ کہ برطانیہ قابض تھا ہندوستان پر، اور برطانیہ خلاف تھا سلطنت عثمانیہ کے، اور برطانیہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو جبراً سلطنت عثمانیہ کے خلاف استعمال کیا. دونوں طرف سے مسلمانوں کے مقابلے میں ہی. اب بر صغیر کا مسلمان سلطنت عثمانیہ کے مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہو گیا. کر اس طرح ان لوگوں نے چالیں چلیں اور مسلمان بے حد کمزور ہو گئے. کہاں حاصل کرنے گئے تھے اپنا کھویا ہو عروج، اور جو طاقت تھی وہ بھی چلی گئی. اب بڑے مسئلے مسائل پیدا ہوئے، اور رولٹ ایکٹ مارشل لاء کے نام سے مارشل لاء لگا بر صغیر کے اندر، اور مسلمان جو ہے وہ بہت کمزور ہوتے چلے گئے. ایسے میں جن لوگوں کے دلوں کے اندر ایک آتش فشاں پھٹ رہا تھا مسلمانوں کا غم لے کر کہ مسلمانوں کو ان کا عروج ملنا چاہیے کسی طریقے سے، مسلمان تو اس جنگ کے بعد، جنگ عظیم کے بعد بالکل نا امید ہو چکے تھے. سلطنت عثمانیہ بھی جا چکی تھی ہاتھوں سے، بر صغیر کی حکومت بھی جا چکی تھی ہاتھوں سے. اب بالکل نا امید تھے کہ اب ہمارا کچھ بنے گا نہیں، بس اب نسل در نسل قیامت تک غلامی ہی غلامی ہے. کبھی انگریزوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے، کبھی ہندوؤں کے ہاتھ میں غلامی آ جائے گی، کبھی کوئی اور ہمیں غلام بنا لے گا، لیکن بس غلامی ہی رہے گی، کچھ ملے گا نہیں ہمیں. مسلمانوں کی ایسی نفسیاتی حالت ہو چکی تھی اور اتنے نا امید ہو چکے تھے. ایسے میں علامہ اقبال نے خضر راہ کے نام سے ایک نظم لکھی، اور یہ نظم وہ نظم ہے کہ علامہ اقبال کے ذہن کے اندر جو آتش فشاں ابل رہا تھا وہ گویا کہ ابل کے باہر آ گیا اور شاندار طریقے سے نمودار ہوا. علامہ اقبال نے اس نظم کا نام خضر راہ رکھا، اور گویا کہ خضر راہ تو اس کا نام رکھا آپ نے، لیکن یہ دراصل عالم اسلام کے انتشار اور جنگ عظیم کے تاثرات پر ایک دکھے ہوئے دل کی پکار ہے. ساتھ ساتھ یہ نظم ایک مفکر اور ایک شاعر کا عہد نامہ بھی ہے، اس کی تاریخی داستان بھی ہے جو ایک شاعر نے لکھی، جو محسوس کیا علامہ اقبال نے اپنے قلم کے ذریعے سے اسے بیان کر دیا. اس نظم میں علامہ اقبال نے زندگی کی حقیقتوں کو بیان کیا ہے، قومی عظمتوں کو بیان کیا ہے، اور ملی برکتوں کو بیان کیا ہے. ملی برکتیں یہ ہوتی ہیں کہ مل جل کے کام کیا جائے، ملت کے طور پہ کام کیا جائے تو کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. ان چیزوں کو آپ نے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے اس توسل سے ایک پیغام کی صورت میں آپ نے قوم تک پہنچایا ہے. یہ تصور دینے کی کوشش کی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ اس نا امید قوم سے متاثر، اس نا امید قوم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تمہیں اٹھنا پڑے گا، پھر سے جاگنا پڑے گا. یہ جو نظم ہے خضر راہ، یہ طبیعت میں ایک جستجو پیدا کرتی ہے، ایک تڑپ پیدا کرتی ہے، نیا زمانہ اور نیا مکان بنانے کی جستجو پیدا کرتی ہے. علامہ اقبال نے ایک مقام پہ کہا تھا نا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اٹھانا شیشہ گرانے افرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینہ اور جام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. مطلب یہ تھا کہ انسان زندگی کی قوت تسخیر سے جب آگاہ ہو جاتا ہے، جب انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اسی کے اندر ساری طاقتیں ہیں اور وہی ہر برائی کو اچھائی میں تبدیل کر سکتا ہے، تو پھر وہ پازیٹیو وے میں آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے.
اسی لیے آپ نے اسی نظم کے اندر ایک شعر لکھا، آپ نے کہا آشکار ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی۔ آشکار ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہے تو انسان مٹی کا بنا ہوا، لیکن اس مٹی کے بنے ہوئے انسان میں ہے بہت ساری چیزیں۔ انسان کے اندر ایک جوہر موجود ہے جو ہر وقت پیدا ہوتا رہتا ہے اور اس میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے، اور انسان کبھی کبھی فنا ہوتا ہے لیکن فنا ہونے کے بعد مقام بقا پر پہنچ جاتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال کو دیکھیے، علامہ اقبال دنیا سے تو فنا ہو گئے، دنیا سے چلے گئے آپ، لیکن فنا ہونے کے بعد آپ بقا کی منزلوں پر فائز ہو گئے۔ اب تک ان کا نام باقی ہے، اور جب تک اردو زبان رہے گی علامہ اقبال کا نام باقی رہے گا، جب تک پاکستان رہے گا علامہ اقبال کا نام باقی رہے گا۔ تو کبھی انسان اپنی سوچ و فکر، عزم و یقین کا سمندر جو اس میں موج زن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے فنا ہونے کے بعد بھی عالم بقا پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے ایک مقام پہ لکھا، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جہاں پیدا کر لے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کر لے۔ اقبال مسلمانوں کو زندگی کی اس لذت سے آشنا کرنا چاہتے تھے جو مرنے کے بعد پیکر خاکی میں ابدیت کے چراغ روشن کر دیتی ہے۔ اقبال کے نزدیک جب انسان اپنے کار مسلسل، جذبہ عمل اور جوش تحقیق و جستجو سے گزر کر خود شناسی کی منزل کو پا لیتا ہے تو اسے اپنے خاکستر سے بھی نئے جہاں پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان جب اپنی خودی سے آشنا ہو جاتا ہے نا، تو اسے اپنے مردہ جسم سے بھی، انسان مردہ ہو تب بھی اس کا مردہ جسم سوئی ہوئی قوموں کو جگانے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور ایسا ہوا ہے کئی مرتبہ، ایسا تاریخ میں ہوا۔ بہت سارے ایسے لیڈرز تھے جو دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے جنازوں کو جب ان کی قوم کے سامنے رکھا گیا تو ان کے جنازہ دیکھ کر قوم کے اندر غیرت جاگ گئی۔ یعنی جسم تو مردہ تھا، لیکن اس مردہ جسم نے سوئی ہوئی قوموں کو جگا دیا۔ تو علامہ اقبال بھی اسی فلسفے کو بیان کرتے ہیں اس نظم کے اندر کہ جب مردہ جسم مردہ قوموں کو جگا سکتے ہیں تو زندہ قوم جس کے پاس ایمان کی طاقت ہو وہ کیوں پھر سے عروج نہیں پا سکتی اپنا۔ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر میں ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ دفتر کہتے ہیں رجسٹر کو، کتاب کو۔ کہتے ہیں کہ تو اگر قیامت کے دن کھڑا ہوا کہ اللہ کے حضور، اور اللہ نے پوچھ لیا کہ تیرے پاس تو سب کچھ تھا، تو نے اپنی قوم کو جگانے کے لیے کیا کیا، تو تیرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو یہ سمجھ لے کہ تجھے قیامت کے دن اگر اللہ کے سامنے سرخ رو ہونا ہے، صحیح طرح جواب دینا ہے، تو آج عمل پہ ہم جہد مسلسل اختیار کرنی پڑے گی۔ میں پھر سے یہ شعر پڑھ دوں، بڑا کمال شعر لکھا علامہ اقبال نے۔ کہتے ہیں یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ اقبال نے اسی طریقے سے خضر راہ جو ہے اس نظم کو لکھا، اور آپ نے اس نظم کے اندر مسلمانوں کو حکمرانوں کی چال بازیوں سے بھی آگاہ کیا۔ یہ حکمران کس طرح کی چالیں چلتے ہیں۔ آپ نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قوم ہے، اسے ہم پاکستانی قوم بحیثیت پاکستانی، ہم محکوم ہیں، ہم پر حاکم ہیں، ہمارے حکمران جو ہیں تو وہ حکمران ہیں، ہم ان کے محکوم ہو گئے۔ تو جیسے ہی پاکستانی قوم جاگنا شروع کرتی ہے اور ان مہنگائی، بدامنی، ناانصافی، لوٹ مار کے خلاف جیسے ہی جاگنا شروع کرتی ہے، ایک ٹی وی پر بیان نشر ہو جاتا ہے کہ پاکستانیوں کو یہ کرنا چاہیے، پاکستانیوں کو وہ کرنا چاہیے، اور ہم بہت اچھی طرف جا رہے ہیں، پاکستان کی معیشت یہاں جا رہی ہے۔ ایسی باتیں ہوتی ہیں، ایسی ساحری ہوتی ہے، ایسی جادوگری ہوتی ہے کہ اس جادوگری کو دیکھ کر پھر سے مسلمان قوم کے جو بلبلے ابل رہے ہوتے ہیں وہ واپس سے پھر سے جاگ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اسی بات کو علامہ اقبال نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اگر تم دیکھتے ہو برائی کو تو وہ برائی ہی ہے،
چور اگر چوری کرتا رہے اور چوری کرنے کے بعد تمہیں آ کے یہ کہے کہ دیکھو میں تو ٹوپی پہن کے بیٹھتا ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس چور کو معاف کر دیا جائے، چور کو چور ہی کہا جائے گا۔ آپ کہتے ہیں خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ اسی طریقے سے آپ نے اس نظم کے اندر بے انتہا شعر لکھے اور قومیت، وطنیت اور جمہوریت کا لاگ الاپنے والے لوگوں کو آپ نے حقیقت دکھائی ہے بڑی خوبصورت انداز میں، اور بادشاہت اور آمریت کے بت پاش کرنے کی آپ نے کوشش کی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام، جاگیردارانہ نظام جو ہے اس کے طلسم کو توڑنے کی آپ نے کوشش کی ہے، اور ایک نیا آپ نے ویژن دیا ہے مسلم قوم کو، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ یہ نظم دراصل خضر رہ جو ہے وہ 1921 میں لکھی گئی تھی۔ 1918 میں مسلمانوں نے جنگ عظیم ہاری۔ مسلمانوں نے کیا ہاری، مسلمان تو ویسے شکست خوردہ ہو چکے تھے پہلے سے ہی، لیکن اس کے بعد جب اور تنزلی کی طرف گئے تو علامہ اقبال سے دیکھا نہیں گیا۔ 1921 میں آپ نے خضر راہ لکھی، اور تمام کی تمام جو دوسرے لوگ تھے ان کی آپ نے چالاکیاں بیان کی اور مسلمانوں کو اٹھنے کی ترغیب دی۔ ایک مقام پہ آپ نے لکھا، آفتاب تازہ پیدا بطن ظلمت سے ہوا، آسمان ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تک، اٹھ کہ اب بزم جہاں کا ہے اور ہی انداز ہے، اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اور پھر اسی میں آپ نے ایک مقام پہ لکھا ہے، بڑا مشہور شعر ہے، آپ نے کہا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ المختصر یہ کہ اقبال کی نظم خضر راہ اپنے موضوع کی افادیت، بیان کی جامعیت، حقائق کی ابدیت اور ملت اسلام کی حاکمیت کا مینار آگہی ہے۔ ان کی یہ نظم فرزندان اسلام کے دلوں کو ہمیشہ تڑپاتی اور گرماتی رہے گی۔